اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوق و محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ ایک اہم بات تمام اسلام بھائی یاد رکھیے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے مسجد میں حاضر ہونے کی تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب تک مسجد میں رہیں گے ہمیں دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ امیر علیہ سنت کی عادت مبارکہ ہے، ہر مدنی مذاکرے میں آپ اصلاح امت کے حوالے سے یہ بات فرماتے ہیں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا شرعاً جائز نہیں ہوتا، مگر اعتکاف کی نیت ہو تو یہ ضمناً ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کل خانیاں یا اس کے علاوہ محافل مساجد میں ہوتی ہیں اور لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو اس بات کا تمام اسلامی بھائی خاص خیال رکھا کریں کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت نہ ہو تو کھانا پینا سونا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی حصول ثواب کے لیے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، ثواب بھی کھرا اور یہ چیزیں بھی ضمناً جائز ہو جاتی ہیں۔ آقا دو جہاں رحمت عالمیہ سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات مقدس پر، ذات مطہر پر، ذات منور پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات حدیث مبارکہ میں جگمگا رہے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک عرض کرتا ہوں، درود پاک کی فضیلت پر دل کے کانوں کے ساتھ سننے والی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبیاں بیان فرمائی کہ اللہ کریم نے اس فرشتے کو کن اوصاف سے، کن خوبیوں سے نوازا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کو اللہ نے کمال یہ عطا فرمایا ہے کہ ساری مخلوقات کی بولیاں سننے اور سمجھنے کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ ساری مخلوقات کی بولیاں سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور حضور نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جب میرا کوئی امتی میری ذات پر درود پڑھتا ہے نا، کمال کن بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا امتی میری ذات پر جب درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس امتی کا اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کہتا ہے آقا فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ اب علماء کرام اس حدیث پاک میں ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ کمال قدرت دیکھیے، جو فرشتہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر کھڑا ہے دربان بن کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آقا ہیں، وہ اس کا غلام ہے. غلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ کوئی شخص کہیں بھی ہو، ہلکی آواز میں پڑھے یا بلند آواز سے پڑھے، وہ اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کا درود بھی سنتا ہے، اس کے والد کا نام بھی جانتا ہے، اور یہ سب سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. اور بڑی پیاری بات ہے کہ یہ شان ہے جب ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے حضور کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اصال ثواب کی محفل ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث پاک میں بظاہر یہ لفظ چھوٹے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی عبادات ہیں، ہمارے جتنے معاملات ہیں، سب اسی حدیث میں جمع ہیں. اور انسان کا کسی بھی عمل خیر سے پہلے نیت کا ہونا یوں ضروری ہے جیسے ہمارے جسم میں ہماری روح کا ہونا ضروری ہے، کہ روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اسی طرح نیت کے بغیر عمل بیکار ہے. آپ کہیں بھی جائیں نا، یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا کہ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ میرے چچا کا بیٹا تھا، میرے خالو کا بیٹا تھا، ماموں کا بیٹا تھا، میرا فلاں رشتہ تھا اس مرحوم سے، تو ہم آئے، ہم نے وقت بھی دیا، وہ کام ہو گیا، لیکن یاد رکھیے ثواب نہیں ملا. ثواب کب ملے گا؟ جب ہم نیت کریں گے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم اس محفل میں جمع ہوئے ہیں تاکہ جو ثواب اللہ عطا فرمائے اس ثواب کو ہم اپنے اس مرحوم بھائی کو ایصال کر سکیں. ابھی جیسے حضرت صاحب نے درود پاک کے موضوع پر ایک بات بیان کی تھی کہ جب تک درود پاک اپنی دعاؤں میں شامل نہ کیا جائے، دعائیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں. یہ بات حق اور سچ ہے. جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرمایا کرتے، اے لوگو، تمہاری دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی رہتی ہیں. کب تک؟ جب تک تم اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ لو. تو دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا. مختصر وقت جو دیا ہے، اللہ نے چاہا چند منٹ میں انشاءاللہ 8:45 تک ہم بیان ختم کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ختم و دعا کا سلسلہ ہوگا. آپ تمام اسلامی بھائیوں کو ایک بڑی پیاری حکایت عرض کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. اور ایک مشورہ بھی ہے کہ فی زمانہ نا جو قیمتی چیز ہے نا وہ وقت ہے. وقت کی قدر کریں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں شادی بیاہ، کل خوانی، تیجا، 40واں، 10واں، ایک اصول بنا لیں. آپ نے جو وقت دیا نا اس پر پابند ہو جائیں. ہماری عوام کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جی جیسے مثال ہے میرج ہال میں ٹائم ہے لکھا ہوتا ہے کارڈ پہ 7 بجے بارات کا. اب کتنے بجے پہنچتے ہیں کھانا کھانے کے ٹائم؟ 9، 9:15، 9:30 تک. پتہ ہے سب کو کہ ٹائم یہ دیا ہے، ایسا ہونا ہی نہیں ہے. اگر ٹائم دینے والا بندہ اصول کا پابند ہو جائے نا، جیسے نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے 5:30 بجے عصر ہے، اگر امام لوگوں کا انتظار کرتا رہے گا کہ ابھی تو تھوڑے اور آ جائیں، تھوڑے اور ہو جائیں، تو پھر بہت سارا نظام درم برہم ہو جائے. لوگوں کو پتہ ہے کہ امام نے بر وقت کھڑے ہو جانا ہے،
لوگ یہاں پیروی کرتے ہیں کہ یہاں وقت کا ایک اصول ہے. ہر شخص، ہر مسلمان، آپ دیکھیں ہماری بہت ساری عبادتیں وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب حج کو لے لیں، حج ذی الحج کے مہینے سے پہلے کوئی کر ہی نہیں سکتا جس نے بھی حج کرنا ہے. قربانی کو لے لیں، قربانی کا شریعت نے ایک وقت رکھا ہے. زکوٰۃ کو لے لیں، زکوٰۃ کا شریعت نے ایک وقت رکھا ہے. نماز کو لے لیں، نماز کا شریعت نے ایک وقت رکھا ہے. آپ کامیاب لوگوں کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھیں، ان میں وہ وقت کے قدردان ملیں گے. تو اپنا اصول بنائیں، جو وقت دیا اس کے پابند ہو جائیں، اس کے پکے ہو جائیں. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایصال ثواب کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا، خدا کی قسم مرنے والے کے لیے یہ بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں. وہ کیسے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، آنے جانے والوں کو نہیں دیکھنا، 9 منٹ باقی ہیں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی روتی ہوئی. حضرت کرم کر دیجئے، میری جوان بیٹی انتقال کر گئی، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ میری بیٹی قبر میں کس حال میں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کو ایک وظیفہ بتایا کہ بی بی یہ پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھ کے یہ پڑھ کے سو جانا، اللہ نے چاہا تو تمہیں تمہاری بیٹی قبر میں کس حال میں ہے نظر آئے گی. چنانچہ رات ہوئی، وہ عورت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ کر سو گئی. اب سنیے کمال بات، وہ عورت جب رات کو سوتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی قبر میں اللہ پاک کے عذاب میں گرفتار ہے. اس کے ہاتھوں کو اس کے پاؤں کے ساتھ آگ کی زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے اور جہنمی لباس پہنا دیا گیا ہے. تار کول کا لباس اس کے جسم پر ہے. وہ عورت اٹھتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، زارو کتار روتی ہے کہ میری جوان بیٹی، اکلوتی بیٹی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے. روتی ہوئی دوبارہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. آ کر عرض کرتی ہے، حضرت جو آپ نے وظیفہ بتایا میں پڑھ کر سوئی، کیا دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی جہنم کی آگ کی زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے، جہنمی تار کول کا لباس پہنا ہوا ہے. خواجہ حسن بصری نے یہ بات سنی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی. کچھ وقت گزرا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہیں نیند آ گئی، آپ سو گئے. آپ نے ایک خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت برپا ہو گئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم الشان محل پر نظر پڑتی ہے. آپ اس محل میں جاتے ہیں، اندر دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الشان تخت لگا ہوا ہے اور اس پر ایک حسین و جمیل جنتی لباس میں ملبوس خوبصورت لڑکی تخت نشین ہے. آپ نے اس عورت سے پوچھا، بیٹی اللہ نے کیسے یہ انعام عطا فرمایا تمہیں کہ عظیم الشان محل، عظیم الشان تخت، جنتی لباس؟ وہ بیٹی کہنے لگی، بابا جی آپ مجھے نہیں جانتے. پوچھا، اے بیٹی تو کون ہے؟ وہ تخت پر بیٹھی ہوئی لڑکی کہتی، بابا جی سنو، میں اسی بڑھیا کی بیٹی ہوں جس نے آ کر تمہیں میری حقیقت بیان کی تھی. آپ فرماتے ہیں، اے بیٹی تمہاری ماں تو کچھ اور بیان کرتی تھی کہ تمہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دیا گیا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں کو جہنم کی زنجیر سے باندھ دیا